السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رد کریں گے ان دیوبندیوں کا جو کہ ناسبی ہو چلے ہیں اور اپنے امام سے خود بغاوت کر دیے، کیونکہ دوسری طرف ان کا دعویٰ ہے کہ وہ حنفی ہیں، یعنی کہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، مگر وہ امام ابو حنیفہ کی بات کو نہیں مانتے۔ اب اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کا بانی معاویہ بن سفیان تھے، اور ان کی رائے اب ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ حضرت علی پر سب و شتم یہ نگیٹو ورڈ ہوتا ہے، چاہے آپ اس کو گالی سمجھیں، چاہے آپ کو تنقید سمجھیں، چاہے اس کو آپ برائی سمجھیں، ہے یہ نگیٹو ورڈ، اور اس کا عموماً مطلب جو نکالا جاتا ہے وہ گالی ہی نکالا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کو سب کریں گے، کسی عربی کو، تو وہ آپ کے دانت توڑ دے گا۔ اب آپ سمجھیے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس بدعت کا، یہ جو سب و شتم کی جو بدعت تھی نا، اس کا بانی معاویہ بن سفیان تھا۔ یہ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس بات کی خبر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے یہ پیغام معاویہ بن سفیان کے پاس بھیجا، اور ان الفاظ کے ساتھ بھیجا کہ تم لوگ ممبروں پر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرتے ہو۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ علی پر لعنت اور علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت۔ پھر وہ آگے بتاتی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے محبت کرنے والے تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ ان سے محبت کرتا تھا، لہٰذا تم دوسرے لفظوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کر رہے ہو۔ یعنی کہ مولا علی علیہ السلام پر سب کرنے کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کرنا اور اللہ پر سب کرنا۔ اگر کوئی شخص اللہ پر سب کرتا ہے، کیا وہ جنت جا سکتا ہے؟ یہ میرا سوالیہ نشان ہے۔ کیا اللہ اس سے راضی ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کرتا ہو؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ایسے شخص کو حوض کوثر سے جام پلائیں گے جو ان کے جانشین مولا علی علیہ السلام پر سب کرتا ہو؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ان دیوبندیوں کے لیے جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کی بھی بات ماننی ہوگی، ابھی بھی جاگ جاؤ، وقت ہے مرنے سے پہلے، کیونکہ ایک بار موت آ گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ امتحان ہمارا اس دنیا کے اندر ہے، ایک ہی ایگزام ہے، اس کی ری ایگزامینیشن نہیں ہوگا، پھر تم کچھ بھی کہتے رہو، کیونکہ بغض اہل بیت جہنم لے جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اپنا اپنا محاسبہ کرو اور ناسبیت سے باہر آ جاؤ اور حق کو قبول کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔